اب وہ لوگ جو عقل سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. ابو جہل کون تھا؟ اس وقت کا کتنا پڑھا لکھا آدمی تھا عرب کا. کیوں ابو جہل کا؟ اس لیے کہ وہ عقل سے ہر چیز کو سمجھنا چاہتا تھا، اور جب عقل نے اس کی گواہی دی کہ یہ سچے رسول ہیں تو وہ اڑ گیا. پھر اس نے انصاف نہیں کیا. اگر وہ انصاف کرتا تو ایمان لیا تھا. پھر انہوں نے عقل سے بھی انصاف نہیں کیا نا. تو یہی حال مولدین کا ہے کہ جب تم انہیں ایک جواب دے دو کہ وہ دوسرا لے آئیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہی کرنا ہے انہوں نے. جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تم ان کو جواب دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو، آخر میں تمہیں بھی مشکوک کر دیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے نا ماں کی گود میں، کہاں سے لاؤ گے تم بولے تھے. ہمیں تو کتاب اللہ بتا رہی ہے نا، اور ہمیں رسول خدا بتا رہے ہیں، تو یہ تو خبر سے بات ہے نا ہمارے پاس کہ بھائی عیسیٰ بولے تھے. ڈاکومنٹری یا ویڈیو تو ہے نہیں ہمارے سامنے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی جب بولے تو آج کیوں نہیں بولتا بچہ، ذرا دکھاؤ آج بولنے والا کوئی، تو کہاں سے لاؤ گے؟ کل تو کرامت ہوتی تھی، آج کیوں نہیں ہوتی، ذرا دکھاؤ لا کے کوئی. کیا جواب ہے اس کا؟ ہٹ دھرمی. مقصد یہی ہے. آئی نا سمجھ میں بات، کہ تمہارے بھی ایمان کو متزلزل کرنا، شک میں ڈالنا. مولدین کے بعد بڑی باتیں ہیں، بڑے سوال ہیں. ان کا اعتراض ہی قرآن پہ، ان کا اعتراض ہی رسول خدا کی زندگی پر ہے. تو اب جو معترض ہوں ان معترضوں کو کیا کرو گے تم؟ 1400 سال گزر گئے، معترضین ختم نہیں ہوئے. اعتراض کا تو صرف حق یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان کتنے ہیں. کتنے گزر گئے اور کتنے ہیں؟ تو کیا یہ حق نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ شروع سے اب تک اس کو فتنوں کا سامنا ہے، مگر بڑھتا چلا جائے. حق کو فتنوں کا سامنا ہوتا ہے، باطل کے آگے کوئی فتنہ نہیں ہوتا. اس لیے تو باطل کا دوست ہوتا ہے، وہ فتنہ کیوں لائے گا اس کے آگے؟ فتنہ تو حق کے ہی آگے آتا ہے. ہمیشہ فتنوں کا سامنا حق کو ہی رہے گا، اور فتنے اڑتے رہیں گے، اور فتنہ انگیز فتنے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے حق تلاش کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے فتنے تلاش کرنے کے لیے. تو جس کو جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے جو وہ کام کرے گا اپنا. یعنی کہ کچھ کو حصہ آدم علیہ السلام سے ملا اور کچھ کو ابلیس سے، اور دونوں کی شناخت ہے. جو حق کے آگے سلنڈر ہو وہ آدم علیہ السلام کا ساتھ سے ہے، اور جو حق کے آگے اڑ جائے
جھگڑا ختم ہو گیا، اور پھر دلیلیں لائے اس پہ. آئی سمجھ میں بات؟ پیدائش سب انسانوں کی مٹی سے، لیکن کسی میں آگ کا عنصر کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. جن میں آگ کا عنصر زیادہ ہے وہ فتنہ پرور ہوں گے. آئی نا سمجھ بات؟ ہمارے عنصروں میں ہم 4 عناصر سے ہیں، ہماری ترتیب کائنات ہے ہی 4 عناصر سے. تو کسی انسان میں عنصر باد زیادہ ہے، کسی میں آب زیادہ ہے، کسی میں خاک زیادہ ہے، کسی میں آتش زیادہ ہے. تو جس کا نفس جس سے مطمئن ہوتا ہے نا، اس میں وہ عنصر بڑھ جاتا ہے. اس کا چیلا ہے سب. وہ سچیلا ہو جاتا ہے. تو لہذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام جو ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف پر بھروسہ کریں. ہاں، اپنے اسلاف کے راستے پہ ہوں بس. آج جو نئی تحقیقیں لا رہے ہیں وہ لاتے رہیں، اور وہی اللہ انہوں مبارک کرتا رہے انہیں کو. آئی نا سمجھ میں بات؟ دیکھو زمانہ پھرتا ہے. جو جہالت اول میں تھی وہ آخر میں بھی آئے گی. اس سے بھی خطرناک ہو رہا ہے کیسے؟ جہالت آئے گی. قیامت کن پہ آئے گی؟ قیامت کسی کلمہ گو پہ نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دور اسی حالت میں آئے گا دوبارہ. اور جس طرح اس وقت میں ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ تھے، وہ دوبارہ عتبہ اور شیبہ جیسے پیدا ہو جائیں گے. ان کی روحیں واپس آئیں گی ان میں، اور وہ آ رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے، سامنے نظر آ رہے ہیں. حق کو دبایا جا رہا ہے. اور اس ٹائم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو روکا جا سکے گا. بند نہیں بن سکے گا. اس کا کوئی بند نہیں ہوگا. یہ روز شر بڑھے گا. کیوں؟ کہ جب جہالت، ظلم اور شر اپنے کمال کو پہنچتا ہے نا، تب اس کا قلعہ کما کیا جاتا ہے. تو اب یہ اپنے کمال کی طرف بڑھ رہا ہے. دجال کے آنے سے پہلے بہت دجالی آ جائیں گے. دجال بھی ایک آنکھ پکا ہوگا نا، اور سارے دجالی موجود بھی ایک آنکھ میں ہوں گے. استعمال کر رہے ہیں اس کو دجال کو. اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا جو ہے وہ دجالی نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے، جو لوگوں کا ذہن سازی کر رہا ہے.